السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بیان سے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے اور اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شہرک ہے ہماری، یعنی کہ لوٹا بدن میں خون دوڑانے کی ضرورت. تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم بغیر اس کے کربلا کے رہ نہیں سکتے. اور کربلا تو وہ چیز ہے کہ تمام اسلام کے اندر آپ یہ دیکھو کہ اسلام مخالف طاقتیں بر اقتدار آئیں اور انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی، اور یہ متفقہ ہے کہ اسلام کے اندر 50% واقعات جھوٹے ہیں. اور بتائیے رسول اللہ سے یہ چیز آپ منسوب کر رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہ ہوتا. عمر بتائیے وہ جو اس کی آدھی زندگی کفر میں گزری، اور وہ ہوگا جبکہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہستیاں جو نبی پیغمبر امام بنتے وہ کبھی بتوں کے سامنے یا باطل قوتوں کے سامنے کبھی جھکے ہی. اس لیے یہ کربلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ جھوٹی اسلام میں جو باتیں ہیں اور روایتیں ہیں وہ بالکل اجاگر ہو جاتی ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اور اس یہ ٹائم لگتا ہے ابھی. پہلے تو بہت ہی بری حالت تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس قدر کربلا کے واقعے سے جو اتنی تعداد سے اتنی رفتار سے مجلس سے جلوس نکلتے ہیں اس سے واقفیت ہو گئی ہے. اور جیسا کہ وہ شعر میں نا کہ انسان کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے چنانچہ ہم ہندوستان میں رہے، ہندو ہمارے ساتھ تھے، یہ تھے، انہوں نے اپنایا امام حسین کو، اتنا مانتے تھے کہ باقاعدہ ان کا ایک جلوس نکلتا تھا تو اس میں برہمنی حسینی برہمن کہلاتے تھے، وہ پیدا ہو گئے. اور ابھی تک وہ ماتم اور یہ تمام جلوس وغیرہ میں صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے علاوہ تمام مقدس جو تھے امامت کو سب کو بچایا. اسی لیے دیکھو جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ پہ اے امام حسین آپ وارث ہیں حضرت ابراہیم کے، آپ وارث ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے. یہ کیا کہتے ہیں اس لیے وارث زیارت وارثہ میں کہ آپ نے ان کو بچا دیا ورنہ ختم ہو گئے. وہ یزید نے تو کہا یہ جی کچھ نہیں، یہ تو ڈھونگ ہے، یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا طاقت حکومت کرنے کے لیے. تو امام حسین کی قربانی سے یہ سب کچھ ہوا کہ وہ لوگ شاعر بھی پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا حقا کہ بنا ہے لا الہ تو حسین سردار دردار در دست یزید. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو امام حسین نے کیا رسول اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا، اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ ہونا ہے، باطل قوتیں آئیں گی اور ان کو شکست دینے کے لیے یہ واقعہ ضروری ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم بیٹے کو ذبح کرو، اور وہاں پہ ایک رسم ہو گئی، حج آپ کی قبول ہی نہیں ہو سکتی جبکہ رسم اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کی پریشانی کو وہ جو صحیح کرتی ہیں وہ صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کریکٹر بنانے کو، ان کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے بنا. اور امام حسین کا تو وہ بڑا مقام تھا کہ رسول اللہ اپنی حیات میں بچے سے کہتے تھے عباد اللہ حسین. عباد اللہ، عبداللہ کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عباد اللہ یعنی عباد اللہ کا باپ. تو وہ تو برا لگتا ہے کہ باپ یعنی بڑا عبادت کرنے والا.
اور ہمارے ہاں روایت ہے مستند کہ اگر آپ کو زیارت پڑھنی ہے، وقت کم ہے، زیارت آپ کو نہیں معلوم، تو خالی یہ کر دو کہ عباد اللہ حسین، عباد اللہ حسین، عباد اللہ، کافی ہے، زیارت کا ثواب ہوگا آپ کو۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى نعرے حیدر۔ یا آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین نے جو وہاں پہ کربلا برپا ہوئی، اس کے کیا نتائج ہوئے کہ آج تک اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس قدر تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگوں کی جو باطل قوتیں تھی وہ شکست خوردہ ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے بچے، ہمارے عزیز رشتہ دار تمام کربلا کے فلسفے کو سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، اور ان سے جلد اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں، اب دیکھو نا، آپ لوگ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا عجیب ہے جہاں اس کے خیالات الگ ہیں، یہ ہیں، لیکن آپ اللہ کے کتنے قریب ہو اور وہ لوگ کتنے دور ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں بس یہی ہے اور نہیں ہے۔ بدھ مذہب اتنا پورا پھیلا ہوا ہے، اس کے آپ اخلاقی چیز دیکھو تو آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ بدھ مذہب میں جو ہے یہ دنیا کو اس قدر خوبصورت اور اتنا وہ بنایا ہے کہ جو گوتم بدھ تھے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگ اس کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ یار اس کو اختیار کر لو، لیکن آخرت کا ان کے یہاں نظریہ ہے ہی نہیں، بس کہتے ہیں یہی کچھ ہے۔ لیکن وہ خود قائل تھے آخرت کی، بتاتے تھے، لیکن وہ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلو یہی مان لو دنیا کو، کم سے کم کہ جھوٹ نہیں بولو، کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤ، اور کسی کو ایزا نہیں دو، یہ اس ٹائپ کی تھی۔ وہ بڑا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھو کہ یہ جو فار ایسٹ ہے ایریا، مشرقی بعید، اور وہاں جاپان، چائنا، تمام فلپین اور ویتنام، یہ تمام بدھ مذہب کے، کیونکہ ان کی اخلاقی تعلیم بہت زبردست ہے۔ اور اسلام نے بھی یہی کیا کہ 14 برس تک رسول اللہ کو مکے میں رکھ کے اخلاقیات کا درس دلایا، اور یہ کہا کہ سچ بولو، کسی سے جھوٹ نہیں بولو، یہ تمام اخلاقیات پہ کرا عمل۔ اس کے بعد پھر ایک دم کہا کہ اے لوگوں، اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی چیز ہے، فوج ہے، کچھ ہے، تم یقین کر لو؟ تو بالکل کر لیں۔ اس قدر یقین ہو گیا تھا ان کے اخلاق سے۔ چنانچہ انہوں نے جب اعلان کیا نبوت کا تو وہ لوگوں نے قبول کر لیا، کیونکہ یہ سچے نبی تھے، اور آج تک بھی سب کہتے ہیں کہ نبی وہ تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے وہ ایک یہودی ہے، ٹکٹ اسکالر ہے، اس سے لکھے 100 پرسنالٹیز ان دا ہسٹری، اس کے اندر ٹاپ پہ رکھا ہے حضرت رسول خدا۔ ماشاء اللہ۔ اللهم صل على ازلی دشمن ہے اسلام کے۔ یہ جنگیں ہوئی تمام، عیسائی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس سے ہوئی خیبر میں ہوئی اور دوسری جگہ ادھر ادھر، لیکن یہ کہ یہودی، لیکن اس نے اونیسٹلی دیکھا کہ اگر کوئی تاریخ انسانیت میں شخصیت ہے جو انقلاب لایا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ کہ بڑی کونے میں نہ کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، مکہ مدینہ کون تھا، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، یہ تھی۔ اور اتنی سہلات، ٹف لائف، یعنی پہاڑ تھے لیکن سبزہ نہیں تھا۔ اب آپ جہاں دیکھو یورپ میں، یا آپ تو جہاں رہتے ہو، کتنی سرد و شاداب ہے، آب و ہوا کتنی شاندار، وہاں تو بڑی ٹف لائف تھی، لیکن وہیں پہ اسلام آیا، اور رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا۔ چنانچہ وہاں ان کو شروع میں بڑی سختیاں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ سب انہوں نے برداشت کی اور وہ بنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک
اصول ہے، اصول کا جیسے کہتے ہیں بھائی ایک قدم بڑھاؤ گے آپ تو دوسرا قدم خود بخود بڑھے گا، لیکن اس میں مخالفت بھی ہوئی، مخالفت میں ڈسگائز ہو گئی، یعنی چھپ کے حملہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ یہ جو طاغوتی طاقتیں تھیں، شیطانی قوتیں، انہوں نے چھپ کے حملہ یہ کیا کہ جیسے ہی رسول اللہ کے دن قریب آنے لگے، لوگوں کو پتہ لگا کہ اب جانے والے ہیں، تو انہوں نے یہ حرکتیں کی، اور جیسے ہی ہوا انتقال کے قریب ہوئے تو رسول اللہ نے کو معلوم تھا، اور حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ اے علی، ان کے سینوں میں تمہارے خلاف اور تمہاری اولاد خلاف بغض بھرا ہوا ہے، لہٰذا بڑی ہوشیاری سے چلنا اسلام کو، کیوں کہ اگر وہاں بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جاتی تو دو اسلام ہو جاتے، جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہو، لیکن کھلم کھلا نہیں ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے اسلام ہی بن، لیکن حقیقت میں دو ہے، ایک اسلام وہ جو حکومت کو چاہتا ہے، ایک اسلام وہ جو ولایت کا رسول اللہ کا طرفدار ہے، ایک صحابہ رسول کے صحابہ، ایک حکومت کے صحابہ، اپنا بھی آپ کا بھی آپ نے یہ حضرت حذیفہ، یاسر، ایوب اور سلمان فارسی، ان کا کبھی نام سنا؟ کوئی نہیں، سوائے اہل بیت کے ماننے والے ان کو گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہو باقی حتیٰ کہ مؤذن اسلام کے پہلے مؤذن ان کو بھی لوگ نہیں مانتے، کیوں کہ وہ اہل بیت کی طرف جھکے ہوئے تھے، تو اہل بیت سے ان کو بغض تھا، عناد تھی، حسد تھا، جس کی انہوں نے وہاں نکالا، اور امام حسین نے جب کربلا میں ان کو ایڈریس کیا، ان کو کہا کہ بھائی میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تمہیں حق بات بتا رہا ہوں، تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے، میرے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ بتا، تو میں نے تمہاری کوئی چیز کو ضبط کیا ہے، تمہیں کوئی حق سے محروم کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تو انہوں نے جناب کھل کے کہا کہ ہم آپ کے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے وہ جنگوں میں جو عہد، بدر، یہ جنگ خندق اس میں ہوئی تھی، تو ان کے مشرکین کے مارے گئے آدمی، اور وہ کنورٹ ہو کے بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس میں ان کی محبت کو فرض قرار دیا، اور کہا کہ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے نہیں ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں آئے مودت آئی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ورنہ ہر چیز کی اجرت ہوتی کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ کی، اور تمہیں حق راہ پہ لگایا، صحیح مذہب تمہیں دیا، تو اس کی اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے، اطرت سے، اطرت کا مطلب ہے قریب ترین، اطرت اہل بیت، یعنی اہل بیت میں تو اور بھی کہہ کے تھا، ہم بھی ہیں، ان کے گھر والے، وہ نہ کہ اطرت قریب ترین، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کے خلاف محاذ بنایا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا رسول اللہ کا، تو بجائے اس کے کہ ہمیشہ اس موقع پہ، دکھ درد کے موقع میں، اتنا بڑا نبی ان کا تمہیں اتنا یہ جہالت سے اور یہ کفر سے تمہیں نکال کے لایا، اس کا جنازہ رکھا ہوا جناب ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے الیکشن کے چکر میں پڑ گئے، یہاں جناب کو کوئی نہیں، حضرت علی نے تمام اس کا انتظام کیا تکفین کا، اور نبی، اتنا بڑا نبی، اور کتنے، صرف گھر کے آدمی 9-10، اس سے زیادہ بتائیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کتنے اسلام کے محسن، اور ان کے جنازے میں کتنے، 2، امام حسن حسین، اور آگے جو تھا وہ معجزہ تھا کہ وہ بغیر اس کے چلنا جنازہ، حضرت فاطمہ میں مشکل سے 6-7 دن، اور رات کے اندھیرے میں ان کی وصیت تھی، ان کو دفن کیا گیا،
امام حسن کے جنازے میں تھوڑے سے، اور وہ بھی پہلا جنازہ کہ جو جناب 2 بار آیا، کیونکہ جیسے گیا نا تو یہ عائشہ صاحبہ نے بتائی، وہ نانی تھی، اس نے تیروں کی بارش کرا دی، تو وہ پہلا جنازہ تھا کہ جو رنگین سرخ ہو گیا، سفید کو کفن سرخ میں تبدیل ہو گیا، اور واپس آیا اور پھر دوبارہ اس کو جنازہ بنا کے اور گیا، پھر جنت البقیع میں دفن ہوا۔ تو یہ ظلم ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اہل بیت کے ساتھ تھرو آؤٹ ظلم ہی ظلم ہوتے رہے، اور اسی ظلم اس میں انتہا میں واقع کربلا سرزد ہو گیا، اور اس کے اندر امام حسین نے تنہا اس کو برداشت کیا۔ عزیز اقارب اصحاب تمام نے امام حسین کے ساتھ اس کے باطل قوتوں کے ساتھ جنگ کی، جہاد کی، اور شہید ہوئے، اور امام حسین آخری فرد تھے جنہوں نے خوب لڑائی کی، خوب جنگ کی ان سے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست امام حسین سے جس طریقے سے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا، خدا نہ فرشتے تھے نہ کوئی تھے، اسی طریقے سے کہا کہ اے حسین تیرا تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی، اور اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اور امام حسین جو تھے شہید ہو کر وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماتم حسین۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين